اولاد بہت بڑی نعمت ہے. یہ آپ اس سے پوچھیں جس کے پاس اولاد نہیں ہے، یا جس کو اللہ نے ایک بیٹا بیٹی دے کے چھین لیا ہے، اس سے پوچھیں کہ اس میٹھے میوے کا ذائقہ کیا ہوتا ہے. تو اگر اولاد ہو تو بڑی نعمت ہے، لیکن اگر اولاد نیک ہو تو اس سے بڑی نعمت ہے. اگر اولاد نیک ہے تو نبی اسلام نے فرمایا بندہ جب دنیا سے چلا جائے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے. ان میں سے ایک وہ نیک اولاد ہے جو ماں باپ کے لیے ان کے مرنے کے بعد دعائیں کرتے ہیں. اگر محنت کی اپنی اولاد پہ اور اس طریقے پہ جو ہے وہ جس طریقے سے مالی اپنے پودے کی دیکھ بھال کرتا ہے، رکھوالی کرتا ہے اور محنت کرتا ہے، پھر یہ ہے کہ بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے اولاد. اسلام نے تعلیم پہ بھی بڑا زور دیا ہے، پھر اس کے بعد تربیت پہ بھی بڑا زور دیا. اور جہاں تک تعلق ہے تعلیم و تربیت کے آغاز کا، تو سب سے پہلے اسلام نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری لگائی سب سے پہلے. اور اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی قیامت کے دن بہت بڑا نقصان کا باعث بنے. کسی بھی قسم کی کوتاہی. نبی اسلام کی حدیث ہے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں، آپ نے فرمایا والرجل راع فی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ. بندہ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کی تعلیم و تربیت پہ ذمہ دار ہے، اور اس سے قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر اس نے کوتاہی کی. والمرأة راعیة فی بیت زوجها ومالہ وہی مسئولۃ عن رعیتہا. اور عورت اپنے خاوند کے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ دار ہے. اگر اس نے کسی قسم کی اس نے کوتاہی کی تو قیامت کے دن اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے. یہ اسلام جو ہے وہ اس بات پہ بڑا زور دیتا ہے کیونکہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے. اولاد بہت بڑی نعمت ہے. یہ آپ اس سے پوچھیں جس کے پاس اولاد نہیں ہے، یا جس کو اللہ نے ایک بیٹا بیٹی دے کے چھین لیا ہے، اس سے پوچھیں کہ اس میٹھے میوے کا ذائقہ کیا ہوتا ہے. اس سے پوچھیں اس کی قدر. تو اگر اولاد ہو تو بڑی نعمت ہے، لیکن اگر اولاد نیک ہو تو اس سے بڑی نعمت ہے. کسی بندے کے پاس دنیا کی ساری فیسلٹیز موجود ہیں، سہولیات موجود ہیں، لیکن اولاد نہیں ہے یا اولاد ہے نیک نہیں ہے، وہ بندہ خالی آتا ہے. لیکن ایک بندہ بچڑا غریب اور قلاش ہے، لیکن اولاد اللہ نے اس کو بڑی نیک دی ہے تو امیر آدمی ہے. اولاد ہونا اور چیز ہے، اولاد کا نیک ہونا دوسری چیز ہے. اس لیے الاسلام نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ اولاد ایک پھلدار درخت کی طرح ہے. ایک پھلدار درخت کی طرح جس کو ایک پہلے ابتدا میں پودا ہوتا ہے اور مالی جو ہے اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے، پانی دینا پڑتا ہے، گوڈی جو دینی پڑتی ہے، اور یہ ہے کہ رکھوالی کرنی پڑتی ہے، دن رات دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے. موسمی صورتحال کو دیکھ کے اپنے پودے کی دیکھ بھال کرتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جب وہ تن آور درخت بن جاتا ہے، اس پہ پھل لگتے ہیں تو باغبان اور مالی بیٹھ کے کھاتے ہیں. یہی حال اولاد کا ہے کہ لیکن شرط یہ ہے کہ اس مالی نے ٹھیک طریقے سے محنت کی ہو. اگر مالی غلط طریقے سے محنت کرتا رہا تو پھل نہیں ملے گا. تو یہی حال اولاد کا ہے. اگر محنت کی اپنی اولاد پہ اور اس طریقے پہ جو ہے وہ جس طریقے سے مالی اپنے پودے کی دیکھ بھال کرتا ہے، رکھوالی کرتا ہے اور محنت کرتا ہے، پھر یہ ہے کہ بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے اولاد. اور اس سے اگلی بات نوٹ کریں، اولاد اگر سب سے بڑی نعمت ہے تو اس پر سب سے زیادہ محنت بھی درکار ہے. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال لے لیجیے. طالب علم اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ صرف پاس ہونا چاہتا ہے تو کیا کرے گا؟ امتحان کے قریب ایک مہینہ آئے گا جناب، اس میں سرسری سی محنت کی، پڑھ لیا اور جو پاس ہو گئے. لیکن جس نے ٹاپ کرنا ہو، جس نے اسکالرشپ لینی ہو، جس نے میرٹ لینا ہو، تو وہ شروع دن سے محنت کرتا ہے اور پوری کتاب رٹتا ہے. اس کی محنت کا انداز ہی الگ ہوتا ہے اور وہ ریگولر بھی ہوتا ہے پہلے دن سے ہی. تو اسی طرح اولاد کا معاملہ ہے کہ جتنا آپ اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں اتنی آپ کو محنت کرنا ہو. جتنی آپ اپنی اولاد پہ محنت کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ اتنی نیک اولاد چاہتے ہیں اپنی. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. لوگوں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ اور آزمائش ہے.
اور ایک جگہ پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے۔ یہ فتنہ اور دشمن اولاد اس وقت ہے کہ جب والدین نے صحیح طریقے پہ تربیت نہیں کی، وہ وبال جان ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وگرنہ اگر اولاد نیک ہے تو نبی اسلام نے فرمایا بندہ جب دنیا سے چلا جائے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے، ان میں سے ایک وہ نیک اولاد ہے جو ماں باپ کے لیے ان کے مرنے کے بعد دعائیں کرتے ہیں، صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ لیکن اگر صحیح تربیت نہیں کی گئی تو پھر یہ فتنہ بھی ہوگی اور عدو لکم، دشمن بھی ہوگی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی وہ یہ ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔